نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ میں تعیین نیت کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں. وہ اما فی الزکاۃ، اور بہرحال باب زکوٰۃ میں تعیین. قالوا، تو فقہا نے کہا، لو عجل قبل تمام الحول 5 دراہم سودا، اگر کوئی شخص اختتام سال سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کرے، مثلا 5 دراہم سود، 5 دراہم سود. درہم 2 طرح کے ہوتے تھے، دراہم سود اور دراہم بیض. جس میں عام طور پر چاندی غالب ہوتا تھا اسے دراہم بیض کہا جاتا تھا، اور جن پر کھوٹ غالب ہوتی تھی انہیں دراہم سود کہا جاتا تھا. عن 200 درہم سود، 200 دراہم سود سے. فہلکت السود قبل الحول، حولان حول سے پہلے، سال پورا ہونے سے پہلے جو 200 درہم جس پر زکوٰۃ واجب ہونے والی تھی وہ ضائع ہو گئے. وعنده نصاب آخر، اور اس کے پاس دوسرا نصاب بھی تھا، یعنی اس کے پاس سونا تھا یا نقد رقم وغیرہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھی. کان المعجل عن النصاب الباقی، تو یہ پیشگی ادا کی ہوئی زکوٰۃ یہ بقیہ ماندہ نصاب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. مثلا کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے تھے، اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنی تھی اسے. ابھی سال پورا ہونے کے 2 مہینے باقی ہے، اس سے پہلے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی. کوئی مستحق آیا تو دے دیا اس نے. اتفاق سے سال پورا ہونے سے پہلے وہ 50,000 روپے گھر میں سے چوری ہو گئے. اب وہ تو زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، جبکہ ادائیگی کا وقت ابھی آیا تھا نہیں، اور ادائیگی کے وقت جس کے اوپر سے زکوٰۃ ادا کی وہ رقم باقی نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ تو کہا اگر دوسری اتنی مقدار میں اس کے پاس مالیت ہے جو 200 درہم سود تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ ادا ہوئی وہ اس کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ میں تعیین نیت کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وفی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں باب صوم میں سے ہے. وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانٍ وَاحِدٍ، اگر اس پر ایک ہی رمضان کے 2 روزے کی قضا واجب ہے، فَالْأَوْلَى أَن يَقُولُ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ کہے أَوَّلُ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ، کہ اس رمضان کے قضا روزوں میں سے پہلا روزہ. وَإِن لَمْ يُعَيِّن جَازَ، اور اگر اس نے متعین نہیں کیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. تو روزے میں بھی تعیین منوی کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ، ایسے ہی اگر 2 رمضان کے الگ الگ روزے ہو تو فرماتے ہیں جَازَ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ، قول مختار کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی اس میں بھی ایک کہے کہ بھئی 2 رمضان میں سے ایک رمضان کا روزہ، پہلے رمضان کا روزہ، دوسرا روزہ رکھے تو کہے کہ دوسرے رمضان کا روزہ. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. دین اور ان تمام چیزوں کی تعیین کرنا ضروری نہیں. حتی لو نوى القضاء لا غیر جازہ، یہاں تک کہ اگر صرف قضا کی بھی نیت کرے اور کسی چیز کی نیت کرے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ فِطْرٍ، اور اگر اس پر کفارہ فطر ہے، یعنی روزہ توڑ دینے کی وجہ سے جو کفارہ واجب ہوتا ہے. فَصَامَ 61 يَوْمًا عَنِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، تو اس نے قضا اور کفارے کے 61 روزے رکھے. وَلَمْ يُعَيِّن يَوْمَ الْقَضَاءِ جَازَ، اور اس نے قضا کے دن کو متعین نہیں کیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. 60 روزے رکھے اور پھر ایک اور مزید روزہ رکھ دیا، لیکن اس دن وہ تعین بھول گیا کہ بھئی قضا کی نیت کرے یا
نہ کرے تو کہا کہ روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ 60 رکھے ہے، اس کے بعد رکھے گا تو خود بخود ہی متعین ہو جانا چاہیے کہ بھئی کون سا ہے، یہ قضا والا ہے۔ وفی الخانیہ، اور فتاوی خانیہ میں، لو عجل الزکاة عن احد المالین، اگر دو مالوں میں سے کسی ایک مال کی زکوٰۃ کو پیشگی ادا کر دیا، فاستحق ما عجل عنہ قبل تمام الحول لم يكن المعجل عن الباقی، پھر کوئی مستحق نکل آیا اس میں سے جس کو اس نے پیشگی ادا کر دیا سال کے پورا ہونے سے پہلے، لم يكن المعجل عن الباقی، تو بقیہ کی طرف سے پیشگی ادا کی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا مطلب کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دیا، مثلا اس کے اوپر 400 درہم کی زکوٰۃ تھی، 200 درہم کی زکوٰۃ اس نے پیشگی ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آئے، ایک تو ہلاک ہونا اور ایک کسی کا استحقاق ہونا، تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں بقیہ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی طرف سے اس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا وہ مالک ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو دوسرا مالک تھا اس کا، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہوئی ہی نہیں، وہ تو دوسرا جو مال تھا اس کی زکوٰۃ ہوئی، تو جو اس کا مال ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں، لہذا اس بنا پر یہاں پر اس کو زکوٰۃ کیا کرنی پڑے گی؟ ادا کرنی پڑے گی۔ وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَاسْتُحِقَّ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ عَجَّلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ مِلْكُهُ، دیکھو آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں، فَبَطَلَ التَّعْجِيلُ۔ اسی طریقے سے دو مالوں میں سے کسی ایک مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، سال کے بعد بھی ادا کی تو اگر بقیہ کا کوئی مستحق نکلا، کیوں؟ لأن الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه، اس لیے کہ جس میں حق نکل آیا اور جس کی اس نے پیشگی زکوٰۃ ادا کی وہ اس کی ملکت ہی نہیں، فبطل التعجیل، لہذا تعجیل کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وفیہا، اور خانیہ میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، لو کان له خمس من الابل والحوامل، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو اور وہ حوامل ہو، یعنی اونٹنیاں ہیں اور وہ کیسی ہے؟ حمل سے ہے، فعجل شاطین عنہا، تو اس نے ان کی طرف سے 2 بکریاں ادا کر دی، واما فی بطونہا، اور ان کی طرف سے بھی جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی 5 اور 5 10 ہوئے، تو اس نے 10 کی زکوٰۃ ادا کی، تو 5 اونٹ پر 1 بکری ہوتی ہے، 10 اونٹ پر کتنی بکری ہوگی؟ 2 بکری۔ ثم نتجت خمسا قبل الحول، پھر سال پورا ہونے سے پہلے 5 انہوں نے بچے جن دیے، اجزاہ عما عجلا، تو جو پیشگی ادا کر دیا وہ ادا ہو جائے گا، وہ درست ہوگا، یعنی دوبارہ اس کو ادا کرنا نہیں پڑا۔ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ، اور اگر دوسرے سال میں وہ جننے والی ہے اس کی بھی وہ ادا کر دے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہاں تو کچھ نہ کچھ پیٹ میں وجود بھی ہے، وہاں تو وجود نہیں، یعنی سبب ہی نہیں پایا جا رہا، دور دور تک کے سبب کا کوئی پتہ کہ وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، یعنی اس پر فرض ہوگی بھی یا نہیں، وہ حاملہ ہوگی بھی یا، تو مجہول کی زکوٰۃ تو وہ دے سکتا نہیں، یعنی بہت زیادہ ایڈوانس بننے کی بھی ضرورت نہیں۔ ھذا فی الفرائض، یہ تو فرائض اور واجبات کے باب میں، وفی الواجبات، فرائض کے سلسلے میں یہ تعین زکوٰۃ کا، تعین نیت کا حکم تھا۔ وفی الواجبات کالمنذوری والوتری علی قول الامام، اور واجبات اور نظر اور وطر میں بھی امام صاحب کے قول کے مطابق یہی حال ہوگا جو اوپر تفصیل کے ساتھ کیا بیان کیا گیا، امام عینی نے بھی اس کو بیان کیا، ان الاصح ان یکفی فی الوتر مطلق النیت، کہ صحیح یہی ہے کہ مطلق نیت سے بھی وطر کیا ہو جاتی ہے؟ ادا ہو جاتی ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے احناف کے یہاں پر کہ وطر کے لیے کم از کم اسے واجب کی نیت تو کرنا پڑے گی، جیسے فرض میں کم از کم فرض کی نیت اس کے لیے ضروری ہے۔ وصلاۃ العیدین علی الصحیح ورکعتی الطواف علی المختار، اور صلاۃ العیدین بھی کہ اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے، لہذا اس کا بھی حکم ایسے ہی ہوگا جیسا کہ فرض کا ہے۔ ورکعتی الطواف،
اور طواف کی 2 رکعت یہ بھی واجب ہوتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا مختار قول کے مطابق۔ وَيَنْوِي الْوِتْرَ لَلْوِتْرَ الْوَاجِبَ، وطر کی نیت کرے، وطر واجب کی نیت ضروری نہیں، لِلْاِخْتِلَافِ فِيهِ، اس لیے کہ وطر کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وطر کے سلسلے میں، کیونکہ وطر کے بارے میں کسی نے فرض کہا، کسی نے سنت کہا اور کسی نے واجب کہا، تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے صرف وطر کی بھی نیت کر لیا تو کام کیا ہو جائے گا، چل جائے گا۔ وطر واجب کی نیت کرنا اضافہ صفت وجوب کا اضافہ ضروری نہیں۔ وفی صلاۃ الجنازہ ینوی الصلاۃ والدعاء للمیت، اور نماز جنازہ میں نماز کی بھی نیت کرے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی نیت کرے، دونوں نیت کرے۔ ولا يلزم التعین فی سجود التلاوۃ لأی سجدۃ تلاھا، اور سجدہ تلاوت میں تعین ضروری نہیں ہے، جس آیت کا بھی سجدہ کر لے سجدہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس فلاں صورت کی فلاں آیت کا فلاں نمبر کی آیت کا یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَىٰ أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، اور نوافل کے سلسلے میں ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے عَلَىٰ أَنَّهُ تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، کہ مطلق نیت سے، صرف نماز پڑھ رہا ہوں اس نیت سے بھی پڑھے گا تو ادا ہو جائے گی۔ وَأَمَّا سُنَنُ الرَّوَاتِبِ، اور بہرحال سنن رواتب فاختلفوا فی اشتراط تعینها بسنیتها، تو اس کے تعین کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ سنن راتب کی نیت کرے یا نفل کی نیت سے ادا ہو جائے۔ وصحیح المعتمد عدم الاشتراط، اور صحیح اور معتبر یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، یعنی سنت راتب پڑھ رہا ہوں ایسا بولنا ضروری، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی نفل ہی کا حصہ ہے، وہ بھی کس کا حصہ ہے؟ انہا تصح بنیت النفل وبمطلق النیت، نفل کی نیت سے بھی صحیح ہو جائے گی اور مطلق نماز کی نیت سے بھی سنن رواتب کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ بہت زیادہ تکلفات کا ہمارے فقہا نے انسان کو مکلف کیا نہیں، عام سی زندگی انسان نارمل لائف گزارتا رہے، بہت زیادہ تکلف، اسی لیے ہمارے یہاں پر زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں۔ وتفرع علیہ، اس پر تفریق ہے کہ انه لو صلى ركعتين على ظن انه تهجد بظن بقاء الليل فتبين انها كانت بعد طلوع الفجر كانت الصلاة عن السنة على الصحيح، اسی پر تفریق ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ سمجھ کر کہ ابھی رات باقی ہے تہجد کی نیت سے 2 رکعت ادا کی، پھر اس کے بعد نماز کے بعد پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو کہا کہ یہ 2 رکعت اس کے لیے سنت فجر ہو جائے گی صحیح قول کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب افراد نفل ہے، چاہے تہجد ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے سنن رواتب ہو، چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو، جتنی بھی نمازیں سب کے سب کیا افراد نفل ہے۔ تو فرض اور واجب کے اندر، فرض نماز کے اندر میں تعین ضروری ہوتی ہے، لیکن دوسری نمازوں میں تعین ضروری نہیں۔ فلا يصليه ما بعده للکراہۃ، لہذا اس کے بعد وہ دوبارہ فجر کی 2 رکعت نہ پڑھے، اس لیے کہ مکروہ ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں فجر ہی کی 2 رکعت سنت پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے احناف کے یہاں پر۔ اس لیے کہا کہ جب اس کو پتا چل گیا کہ اس نے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھا، مگر وہ تو صبح صادق ہو چکی تھی، وہ سمجھا 5:30 بجے ٹائم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، جبکہ 5:25 پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اور اس نے 5:25 پہ کیا کیا؟ شروع کیا۔ پھر 5:30 بجے جب موبائل میں اذان بجنے لگی تو کہا کہ یہ تو فجر کی نماز اذان پہلے ہی کیا ہو گیا، وقت ہو چکا ہے۔ تو فرما رہے ہیں مثلا نماز شروع کیا 24 پہ، 23 پہ شروع کیا، بعد 24 پہ، ابھی نماز پڑھ رہا تھا اور کیا ہو گیا؟ اذان شروع ہو گئی، تو اب کہا کہ دوبارہ توڑنے کی ضرورت نہیں، وہی نماز کنٹینیو کرے گا تو اس کی فجر کی سنت کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ اِذَا صَلَّ رَكَعَةً قَبْلَ الطُّلُوعِ، اب یہ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، اور اگر کہ جس شخص نے 1 رکعت طلوع سے پہلے پڑھا، وَرَكَعَةً أُخْرَى بَعْدَهُ، اور دوسری طلوع کے بعد پڑھا، كَانَتَا عَنِ السُّنَّةِ، تو یہ دونوں کے دونوں سنت کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ فَبَعِيدٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا بُدَّ مِنَ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُوجَدْ، تو فرما رہے ہیں کہ یہ سنت کی طرف سے ادا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن رواتب کے لیے قاعدہ یہ ہے
کہ وہ اس کے وقت میں شروع ہو تحریمہ کے ساتھ اور اسی وقت میں ختم ہو. ولم یوجد، اور یہاں پر ایک رکعت وقت سے پہلے بھی اور ایک رکعت وقت کے بعد بھی، لہذا اس صورت میں اس کو گویا کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. وقالوا لو قام الامام الى الخامسة في الظهر سهوا، اور فقہا نے کہا کہ اگر امام پانچویں رکعت کے لیے غلطی سے کھڑا ہو گیا، بعد ما قعد الاخیرہ، بعد اس کے کہ وہ قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا، فانه يضم سادسة، تو وہ چھٹی رکعت بھی ملائے گا، وتكون ركعتان نفلا، اور یہ دو رکعت کیا بن جائے گی؟ نفل. ولا تكونان عن سنت الظہر، اور یہ سنت ظہر نہیں بنے گی صحیح قول کے مطابق. کیوں؟ سنت ظہر کے لیے مستقل الگ تحریمہ کے ساتھ ہونا ضروری، اور یہاں پر الگ تحریمہ پائی گئی نہیں. ولا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمة مبتدأة ولم يوجد ذلك. کہا یہ اشتراط تعین پر دلالت نہیں کرتا ہے. کہا کہ کوئی ایسا نہ کہے اس کا مطلب یہ ہوئے کہ یہاں پر بھی سنت میں بھی آپ تعین نیت کو کیا قرار دے رہے ہو ضروری. کہا نہیں، لأن عدم الإجزاء، اس دو رکعات کا نہ ہونا اس وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہ الگ تحریمہ سے شروع نہیں ہوئی. اس کا الگ تحریمہ سے ہونا ضروری تھا اور وہ الگ تحریمہ سے شروع نہیں، اس وجہ سے. واختلف التصحیح فی التراویح هل يقع تراویح بمطلق النیت او لا بد من التعیین، اور تراویح کے سلسلے میں اختلاف ہے. تصحیح یعنی اصحاب التصحیح و ترجیح میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ مطلق نیت سے ادا ہوگی یا اس کے لیے تراویح کی نیت کرنا ضروری. فصحح قاضی خان الاشتراط، تو قاضی خان نے کس کو ضروری قرار دیا ہے؟ تراویح کی نیت کرنا ضروری قرار دیا ہے. کتاب الصوم فصل فی نیت التراویح کے باب میں قاضی خان نے اشتراط تعین، اور بزازیہ نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. فَإِنَّمَا مُطْلَقَ الصَّلَاةِ أَوْ نَفْلًا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. تو بزازیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی تراویح ادا نہیں ہو. کیوں؟ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مَخْصُوصَةٌ، اس لیے کہ تراویح ایک مستقل الگ سنت ہے. فَيُرَاعَ وَصْفَهُ الْخَاص لِلْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ، لہذا ذمے سے نکلنے کے لیے اس کے وصف خاص کی رعایت ضروری ہے. وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّ السُّنَنَ وَالتَّرَاوِيحَ تَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، البتہ متأخرین میں سے اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائے، اس لیے کہ سب کے سب افراد نفل ہیں، لہذا نفل کی نیت سے، سنت کی نیت سے تراویح نہ بھی بولے تب بھی تراویح ادا ہو جائے. والمعتمد خلافہ، یعنی قاضی خان نے جس کو شرط قرار دیا اس کے خلاف ہے. کما فی سنن الرواتب، جیسا کہ سنن رواتب میں آپ نے جان لیا. وتفرع ایضا، یعنی جب سنن رواتب وہ بھی سنت مؤکدہ ہے اور تراویح وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو وہاں پر سنن رواتب کی نیت ضروری نہیں. ایسے ہی تراویح میں بھی صلاۃ تراویح کی نیت ضروری نہیں. وتفرع ايضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب عدمه مسألة أخرى، وهي لو صلى بعد الجمعة 4 في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أوله أدرك وقته ولم يؤده بعد، ثم تبين صحة الجمعة، فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن ظهر فائت، وعلى القول الآخر لا تنوب عنها كما في فتح القدير. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ایک مسئلے کی تفریح ہوتی ہے، کیا ایک دوسرے مسئلے کی. وہی لو صلی بعد الجمعة 4، کہ ایک آدمی نے ایک جگہ پر جمعہ پڑھا اور وہاں پر صحت جمعہ میں شک تھا اسے کہ پتہ نہیں یہاں پر جمعہ صحیح ہوتی بھی اس لیے کہ قریہ ہے یا مدینہ ہے، تو اس کو شک ہوا، تو اس نے ظہر کے بعد فجر جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھی اور اس میں اس نے ظہر کی نیت کر. کس کی نیت کر لی؟ ظہر. تو ناوین آخر کیا بیان کر رہے ہیں؟ موضع الشک فی صحت الجمعۃ ناوین آخر ظہر علیہ او اولہ ادرک وقتہ ولم یؤدہ بعد. اب فرماتے ہیں کہ اس نے آخر ظہر کی یا اول ظہر کی اس نے نیت کر لی، ادرک وقتہ اور اس نے اس کا وقت پایا، لم یؤدہ بعدہ اور بعد میں اس کے ادا نہیں کی. ثم تبین صحت الجمعۃ، کہ اس نے 4 رکعت پڑھ لی اور کیا سوچا اس نے کہ بھائی اگر جمعہ نہیں ہوئی ہوگی تو یہ 4 رکعت کیا ہے؟ ظہر. پھر پتہ چلا اور اگر وہ ظہر نہیں ہوگی تو قضا ظہر میں سے کوئی ایک.
تو ملٹیپل نیت کر رہے حضرت والا. فعلی الصحیح المعتمد تنوب عن سنت الجمعہ، تو معتمد یہ ہے کہ وہ سنت جمعہ ہوگی، جمعہ کے بعد کی جو 4 رکعت ہے وہ ادا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے کمپلیکیشن کے ساتھ میں فرض ادا ہوتی نہیں کہ وہ بولے اگر یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ فلاں نہیں تو ایسا. سنت میں اور نفلوں میں تو کیا ہو جاوے، چل جاوے، لیکن فرائض کے اندر میں یہ سب چلتا نہیں. حیث لم یکن ظہر فائت، اگر اس پر کوئی ظہر فائت نہ ہو تو، یعنی اس پر پہلے کی کوئی ظہر کی نماز نہ ہو تو. وعلی القول الآخر لا تنوب عنہا، اور دوسرے قول کے مطابق اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، کما فی فتح القدیر، جیسا کہ صاحب فتح القدیر نے بیان کیا ہے کہ وہ سنت تو ادا ہوگی مگر کوئی فائد شدہ نماز اس کی طرف سے وہ قضا ظہر بھی ہوگی تب بھی وہ قضا نہیں ہوگی. اور اصول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وہ قضا ہونی چاہیے نہیں. وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا بَطَلَ وَصْفُهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُهَا، کا اسی پر تفریع ہوتی ہے کہ نماز اذا بطل وصفها، جب اس کا وصف باطل ہو جائے، لا يبطل اصلها، تو اصل نماز باطل ہوتی نہیں ہے. کہ نیت کے آگے پیچھے ہونے سے نماز ہی نہیں ہوگی ایسا ہوتا نہیں، اس لیے کہ نیت وصف ہے. نیت کیا ہے؟ تو وصف آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی فرق پڑتا، کوئی نہ کوئی نماز پر تو محمول کرنا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فقہا انسان کے کسی بھی کام کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ لغو ہونے سے بچاتے ہیں، کہ اس کو کسی بھی محمل پر اس کو محمول کرنا ضروری ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کا مسلک ہے. خلافا لمحمد، امام محمد کا اس سلسلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. شرح المجمع کے اندر میں ظاہریہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ اذا بطل الوصف بطل الاصل، کہ جب وصف باطل ہوگا تو اصل بھی باطل ہوگا. یعنی اس طرح سے متعدد اگر وہ نیتیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی نہ تو سنت ادا ہوگی، نہ فرض ادا ہوگی، نہ فائد ادا ہوگی، کچھ بھی ادا نہیں ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں. اور امامین صاحبین کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ تشدد کرنے کی ضرورت نہیں. فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ فِيهَا أَنَّهَا تَكُونُ مُجْزِيَةٌ عَنِ السُّنَّةِ، لہذا اس سلسلے میں مناسب یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ سنت جمعہ کی طرف سے درست ہے. الا علی قول محمد، البتہ امام محمد کا اس میں اختلاف ہے کہ امام محمد کے نزدیک اس کی سنت بھی ادا ہوگی نہیں. وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ، اور مسنون روزوں کو بھی نماز مسنون کے ساتھ ہی ملحق کیا جا سکتا ہے. وَلَا يُشْتَرْطُ لَهَا التَّعْيِينُ وَلَمْ أَرَ مَن نَبَّهَ عَلَيْهِ، اس میں بھی تعین شرط نہیں ہونی چاہیے. وَلَمْ أَرَ مَن نَبَّهَ عَلَيْهِ، اور میں نے اس سلسلے میں کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے پایا بھی نہیں. لہذا محرم کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، ان روزوں میں مطلق روزے کی نیت یا نفل کی نیت سے بھی رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. تکمیل. السنن الرواتب فی کل یوم فی کل اليوم واللیلۃ 12 رکعۃ، سنن رواتب رات اور دن میں 12 رکعتیں ہیں. رکعتان قبل الفجر، 2 رکعت فجر سے پہلے، و4 قبل الظہر، اور 4 رکعت ظہر سے قبل، ورکعتان بعدها، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتان بعد المغرب، اور 2 مغرب کے بعد، ورکعتان بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد. اس طرح سے یہ کتنی ہوئی؟ 12 ہوئی. اس کو آکد السنن المؤکدہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی مؤکدہ سنن مؤکدہ ہے ان میں سب سے مؤکد ترین اگر کوئی سنت ہے تو کون سی؟ سنن رواتب ہے. آج فرائض کا ٹھکانہ نہیں تو سنن رواتب کا تو کچھ نہیں کیا. فجر کی سنت 50% لوگ پڑھتے ہیں، اور ظہر کی سنت کے واسطے کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ظہر کی سنت پڑھتا ہے. مغرب میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، عشاء میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ عشاء میں بھی ہمارے طلبہ بھی 3 رکعت پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. بہت ساری قوم تو ایسی ہوتی کہ وہ 3 بھی نہیں ادا کرتی ہے. لیکن آدمی کو ان سنن کا اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کے فرائض میں کوتاہی ہوگی تو اس کی بھرپائی کس سے کر دی جائے گی؟ سنتوں سے اور نوافل سے کر دی جائے گی. تو اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنانا چاہیے.
والرواتب فی صلاۃ الجمعۃ اربع قبلها واربع بعدها، اور سنن رواتب جمعہ کے دن 4 جمعہ سے پہلے اور 4 جمعہ کے بعد ہے۔ وقد التراویح 20 رکعتا ب10 تسلیمات، اسی طرح سے تراویح یہ 20 رکعت ہے 10 تسلیمات کے ساتھ، یعنی 2 کر کر۔ بعد العشاء فی لیال رمضان، اس کا وقت ہے عشاء کے بعد رمضان المبارک کی راتوں میں۔ وصلاۃ الوتر سنۃ عملا واعتقادا ودلیلا علی قولہما، اور صلاۃ وتر یہ سنت ہے عمل، اعتقاد اور دلیل کے اعتبار سے، علی قولہما کس کے قول کے مطابق؟ صاحبین کے قول کے مطابق۔ واجب عندہ، امام صاحب کے نزدیک اعتقادا واجب ہے، اعتقادا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ولا يصلي من قعود بلا عذر عندهما، اسی لیے بغیر عذر کے اس کو بیٹھ کر بھی ادا کیا جا سکتا نہیں، کیونکہ امام صاحب اس کے وجوب کے قائل ہے، اور اس لیے بھی امام صاحب اس کے وجوب کے قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ اسے ادا کیا ہے۔ پھر رمضان میں اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا گھر پر پڑھنا افضل ہے، اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی افضلیت کے سلسلے میں فتاوی ظاہریہ اور فتاوی خانیہ نے اسے راجح قرار دیا ہے، اور امام ابن حمام نے بھی اسے راجح قرار دیا ہے، اور صاحب نہایہ نے کہا ہے کہ نہیں، اسے گھر پر پڑھنا ہی افضل ہے، اور رمضان کے علاوہ میں وہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اعلیٰ طریق ابتدائی ہو تب تو جائز نہیں ہے۔ وصلاۃ العید سنت فی احدى الروایتین، اور عید کی نماز سنت ہے 2 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق، لیکن صحیح روایت کیا ہے؟ واجب علی الروایت الصحیحۃ، یہ یہاں پر روایت سے مراد کون ہے؟ روایت ائمہ احناف، روایت ائمہ یعنی امام صاحب کی روایت، ظاہر الروایہ وغیرہ کے سے۔ وصلاۃ الکسوف سنت علی الصحیح، اور صلاۃ کسوف یہ سنت ہے صحیح قول کے مطابق۔ وقیل واجب، اور بعض حضرات ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ سنت۔ وصلاۃ الخسوف، یعنی سورج گرہن کے وقت نماز پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسوف، صلاۃ الکسوف، اور چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گزشتہ کل چاند گرہن تھا، خسوف تھا، مغرب کے بعد فوراً، کسی کو پتہ بھی نہیں، اتنا کثرت سے ہونے لگا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں، پہلے بہت کم ہوتا تھا تو لوگ اس کا علم رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اب اتنا کثرت سے ہونے لگا ہے خاص طور پر، اور یہ سب اشراط الساعہ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے بکثرت کیا ہوگا؟ کسوف اور خسوف ہوتا رہے گا۔ پہلے 10 20 50 100 سال میں ایک بار ہوتا تھا، اور ابھی 5-10 سال میں کسوف بھی ہو جاتا ہے اور خسوف بھی، یعنی سال میں 2-4 مرتبہ تو چاند گرہن ہوتا ہی ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی، یہ کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زمین گردش کرتے کرتے سورج کے سامنے آ جاتی ہے، ایسے سامنے آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ وصلاۃ الاستسقاء سنت، لیکن سنت علی قول، اور ایک قول کے مطابق صلاۃ استسقاء یعنی بارش کے لیے نماز یہ سنت ہے۔ وہ اما المستحب، اور وہ نمازیں جو مستحب ہے، فاربع قبل العصر، جس کو سنن غیر مؤکدہ کہتے ہیں ہمارے دیار کے اندر میں، فاربع قبل العصر، تو 4 رکعت عصر سے پہلے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کی قلت ہو تو، البتہ افضل ہے 4 رکعت پڑھنا۔ واربع قبل العشاء، اور 4 رکعت عشاء سے قبل، ورکعتان بعد رکعت الظہر، اور 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت سنن مؤکدہ کے بعد، ورکعتان بعد رکعت العشاء، اور 2 رکعت سنن مؤکدہ کے ادا کرنے کے بعد عشاء کے بعد، وست بعد رکعت المغرب، اور 6 رکعت جس کو اوابین کہتے ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی اس کے سلسلے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھنا، یہ اگر اوابین پڑھنا ہے تو 6 رکعت پڑھے۔ وسنت الوضوء، یعنی صحیح تحیت الوضوء و تحیت المسجد،
یہ بھی سنت ہے، سنن غیر مؤکدہ میں سے ہے، مستحب نمازوں میں سے۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ، اور ہر وہ نماز جس کو آدمی داخل ہونے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً ادا کر رہے تو وہ بھی تحیت المسجد کی طرف سے ادا ہو جائے۔ کب؟ جبکہ اس کی نیت کرے۔ اگر عادی ہو تو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن سنن رواتب نہیں پڑھتا تو تحیت المسجد پڑھے گا یہ۔ وَرَكَعَتَ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ، اور احرام کی 2 رکعت کبھی یہی حکم ہے، یعنی واجب اور فرض نہیں بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ يَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا، وہ احرام کہنے کے بعد فرض نماز یا سنت کوئی بھی نماز آدمی پڑھ لے تو وہ کس کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ احرام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہلو ہلو ہلو، جی 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 اچھا لو چھوکرو 27 سپاس ہگلوتے۔ جی جی اچھا اچھا، جی جی انشاءاللہ کوشش کروں۔ એવું તો એની અસર પછી આપણે બી છોકરાને મહેમાનીમાં બી કહી દઉં، ٹھیک ہے جی۔ 100 دن میں حفظ پورا کیا ایک بچے ادھر دنیا پہ، اور شروع کیا نا وہ سریع الحفظ اس میں۔ وصلاۃ الضحیٰ اقلها 4 رکعات، اور صلاۃ ضحیٰ یعنی اشراق کی نماز اس کی اقل 4 رکعات ہے، بعض نے 2 رکعت بھی کہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اس کا وقت ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے 1 نیزے کے برابر بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے۔ وصلاۃ الحاجتی، اور صلاۃ الحاجہ یعنی جب بھی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اسے صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له حاجة الى الله او الى ابن آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي ثم ليقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اسے ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو روایت حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کرتے ہیں عثمان ابن حنیف کے حوالے سے، ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بها الدعاء وهو اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه فيه رواہ ابن ماجہ والترمذی قال الترمذی حسن صحیح۔ تو ان روایات کی بنیاد پر کہا کہ بھئی یہ نماز جس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، پہلے لوگ اس کے بڑے عادی تھے، بوڑھے ہم لوگوں نے بھی دیکھا اپنے دادا وغیرہ کو، لیکن اب کوئی اس کو پڑھتا نہیں ہے۔ جبکہ آدمی جس مصیبت یا جس پریشانی میں بھی ہو، آدمی کو اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کس کے سامنے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ التجنیس میں امام مرغیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح وقت یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھے یا معوذتین پڑھے۔
تو کہا اس طریقے سے پڑھنے سے انسان کی حاجت کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے۔ صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ یہ نماز بھی بڑی اہم نماز ہے کہ آدمی کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہے تو اس سے پہلے استخارہ کا مطلب طلب الخیر من اللہ، اللہ سے خیر کا طلب کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، حضور ہمیں ہر چیز کے لیے استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، ایسے ہی جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ یقول اذا ہم احدکم بالامر، کہ تم میں سے جب کسی کوئی معاملہ درپیش ہو، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے اور پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای ومعاشی وعاقبت امری، او قال عاجل امری وآجله فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو استخارہ کہا جاتا ہے، تو آدمی کو اس کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا انس اذا ہممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات، کہ جب بھی تم کوئی کام کا ارادہ کرو تو اللہ سے 7 مرتبہ استخارہ کر لیا کرو۔ ثم انظر الى الذي سبق الى قلبك، پھر دیکھو کہ تمہارے دل میں کون سی چیز، دل کا میلان کس طرف ہوتا ہے۔ فإن الخیر فیہ، تو سمجھ لو کہ خیر اسی میں ہے۔ خواب دیکھنا، سفید دیکھنا، کالا دیکھنا، یہ سب نہیں ہے جو لوگوں میں کیا ہے مشہور ہے کہ وہ صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر سو تو خواب آئے، سفید دکھ جاتا ہے، کالا دکھ جاتا ہے، یہ سب ایسے ہی الغلط المشہور ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ سے آپ مانگ لے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح سے کرے آدمی، تو اللہ اس میں خیر ڈال ہی دے گا جو خیر ہو۔ اگر اس کا ہونا بہتر ہوگا تو ہوگا، اگر ہونا بہتر ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اور انسان کے دل پہ کی کیفیت یہ ہوگی، حضور جیسا کہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس طرف آپ کا میلان ہو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز کیا ہے، اس میں آپ کے لیے بہتر ہے، اس کو آپ انجام دو۔ وَتَمَامُهَا مَعَ الْكَلَامِ عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ، اور کہا اس کی تفصیل صلاۃ الرغائب کے باب میں مصطلحات مستحبہ کے نام سے مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، اور شب برات نصف شعبان کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، کہا وہ اس کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب شرح المنیہ محمد ابن امیر حاج الحلبی کی کتاب کے اندر میں مذکور ہے، جو نماز کے باب میں سب سے اہم احناف کی تفصیلی کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے غیر مقلدین لیلۃ البراء کو، شب برات کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، لہذا آدمی کو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ گھر میں رہ کر۔ چراغاں وراغاں کرتے ہیں، اس کا کوئی اصل ہے نہیں۔ قبرستان پہ جانے کے سلسلے میں بھی مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کا 1 مرتبہ جانا ثابت ہے، لہذا ہر سال جانے کا التزام نہ کرے۔ شب برات میں 2 4 5 سال میں 1 آدھ مرتبہ کیا ہو جائے، چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر سال اس کو سنت سمجھ کر جانا یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ ضابط آخر فیما اذا عین فاخطا، ایک اور ضابطہ کہ جب کوئی آدمی تعیین کرے اور اس میں اس سے چوک ہو جائے۔ الخطأ فیما لا یشترط التعیین له لا یضر، جہاں پر تعیین شرط نہیں ہے، اگر اس میں بولنے میں خطا ہو جاوے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ کتعیین مکان الصلاۃ، جیسے نماز کی جگہ کی تعیین، کہ میں عقل کنواں شریف میں مسجد میمنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مکان کی تعیین کوئی ضروری نہیں۔ اب کوئی کرے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، تو اب وہ عقل کنواں میں پڑھ رہا ہے اور بولے مکہ میں پڑھ رہا ہو، تو فرمانے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ او زمانی، ہاں یہ زمان کے سلسلے میں بھی اگر وہ غلطی کرے کہ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاخر،
کہا کہ میں ربیع الاول کی فلاں تاریخ کے فلاں دن کی نماز پڑھا ہوں، ضروری نہیں تھا، اور شان پٹی کر رہا ہے، کرنے کے لیے بیٹھا اور کچھ کا کچھ بول رہا ہے، تو کہا اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ وعدد الرکعات، اور رکعات کی تعداد، کہ فجر میں 4 رکعت کی نیت سے پڑھا ہے تو 2 ہی پڑھے گا نا، 4 کہاں سے پڑھے گا؟ تو کہا کہ اگر وہ غلطی بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ فلو عین عدد رکعات الظہر مثلا 3 او 5 صح، ظہر کی نماز پڑھے یا وہ 3 کی نیت کرے یا 5 کی نیت کرے تب بھی کیا ہو جائے گی، لیکن 3 یا 5 نہیں پڑھے تو کتنی؟ 4 ہی۔ فإن التعیین لیس بشرط، اس لیے کہ رکعات کی تعیین، عدد رکعات کی تعیین شرط نہیں۔ فالخطأ فیہ لا یضر، لہذا اس میں غلطی کرنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی نقصان ہوگا نہیں۔ اور صاحب نہایہ نے بیان کیا ہے ونیت عدد رکعات والسجدات لیس بشرط، کہ سجدوں اور رکعات کی عدد کی نیت شرط نہیں ہے۔ فلو نوى الظہر مثلا 3، ظہر کی نماز 3 رکعت کی نیت سے پڑھے صحت، تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر وہ 4 پڑھے تو۔ ولغت نیت التعیین، اور اس میں جو 3 کی تعیین کی نیت کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ لغو۔ کما اذا عین الامام من یصلی به فبان غیره، جیسا کہ امام اور ایسا کہے کہ میرے پیچھے حامد اور محمود نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ خالد اور بکر تھا، تو فرما رہا ہے کہ کوئی فرق پڑتا نہیں، صرف جو اس لیے کہ امام کے اوپر یہ سب گورکھ دھندے ضروری ہے نہیں، بہت آسان ہے دین، جیسا دین اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہمارے فقہا نے اسی آسانی کے ساتھ دین سمجھانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اذا عین الاداء ومنہ، اسی میں سے ما اذا عین الاداء، کہ مثلا کوئی آدمی ادا کو متعین کرے، فبان ان الوقت خرج، اور پھر پتہ چلے کہ وقت کیا ہو چکا تھا، نکل چکا تھا، او القضاء، یا قضاء کی نیت پر کرے، فبان انہ باقی، اور پھر پتہ چلے کہ وقت تو ابھی کیا تھا؟ باقی تھا، تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا نہیں، اس لیے کہ جب وقت نکل چکا ہے تو ادا بھی کرے گا، تو ادا کا وقت ہے تو ادا کہاں سے ہوگی؟ اور ادا اور قضا کا لفظ بولنا بھی ضروری ہے نہیں، وقت نکل چکا ہے اور ابھی وقت نہیں نکلا ہے اور قضا کی نیت کرتا تو قضا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وقت باقی ہے، تو ایسی صورت میں ادا اور قضا کی نیت سے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں۔ وعلی ھذا الشاہد اذا اخطأ فیہ لا یضر، اسی پر ہے کہ دیکھنے والا اذا اخطأ فیہ لا یضر، کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ ہاں، کیا مطلب؟ کہ گواہ جس نے کسی چیز پر گواہی دی کہ بھئی میں گواہ ہوں کہ اس کا گھوڑا کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا، تو یہ گواہی دے دی۔ اب اگر اس دو نے کہا کہ وہ لال تھا اور ایک نے کہا وہ سفید تھا، کہا اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، کلر میں خطا کرنے سے گواہی کا عدم اعتبار ایسا ہوتا نہیں، کہا ایسے ہی ادا اور قضا کا مسئلہ ہے، ایسا سمجھا رہے ہیں۔ قال فی البزازیہ، بزازیہ میں لو سألہم القاضی، کہ اگر قاضی نے ان سے پوچھا کہ چوری شدہ جانور کا رنگ کیا تھا، فذکروا لونا، تو انہوں نے ایک رنگ کا ذکر کیا، ثم شہیدوا عند الدعوی، پھر دعوے کے وقت انہوں نے گواہی دی، وذکروا لونا آخر، اور دوسرا رنگ ذکر کرے، تقبل، تب بھی ان کی شہادت کو کیا کر لیا جائے گا؟ قبول کر لیا جائے گا۔ والتناقض فیما لا یحتاج لا یضر، کہا کہ تناقض جہاں ہر وہ جگہ پر جہاں پر اس کی ضرورت نہ ہو تو تناقض سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کوئی نقصان ہوتا نہیں۔ واما فیما یشترط فیہ تعیین، اور بہرحال ایسی جگہ جہاں پر تعیین شرط ہے، کالخطأ من الصوم الى الصلاۃ وعکسہ، جیسے نماز سے روزہ، ومن صلاۃ الظہر الى العصر، یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، فإنہ یضر، تو وہاں پر تو بہرحال کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی پر قضا ہے، عصر بھی اور ظہر بھی ہے، عصر بھی اور ظہر بھی ہے، تو ظاہر سی بات یہاں تو بولنا پڑے گا نا اس کو کہ بھئی ظہر کی قضا کرتا ہے یا عصر کی قضا کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں بولے گا، صرف قضا بولے گا، تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا ادا ہوا؟
تو کہا کہ جہاں پر تعین ضروری وہاں پر تو تعین کرنی پڑے گی. وَمِن ذَلِكَ مَا إِذَا نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌ، اسی میں سے ہے کیا اس نے اقتدا کی کہ بھائی زید امام صاحب ہے، پھر پتہ چلا کہ زید نہیں ہے عمر ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نیت ایسی ذات سے نیت کرنے سے اس کی اقتدا صحیح ہوگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں امام پر اپنے پیچھے مقتدی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن مقتدی کے لیے امام کے پیچھے نیت کرنی پڑتی ہے. اب اس نیت میں اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھئی کون ہے، صرف یہ نیت کرنا تھا کہ بھئی جو نماز پڑھا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ابھی بڑی مسجد ہے، کیسے پتا چلے آدمی کو کہ کون نماز پڑھا ہے کون نماز نہیں پڑھتا ہے. اب پھر بھی اس نے کیا تو کہا کہ شان پٹی نہیں کرنی ہے. شان پٹی کرے گا تو پھر وہ بنو اسرائیل کے جیسا ہوگا، جتنے سوال کریں گے اتنے جواب کیا ہوتے جائیں گے، ملتے جائیں گے. وَمِن ذَلِكَ مَا إِذَا نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌ وَالْأَفْضَلُ أَلَّا يُعَيِّنَ الْإِمَامَ، اور افضل یہ ہے کہ امام کو متعین نہ کرے عند کثرت الجماعہ، جب جماعت کی کثرت ہو، کئی لا یخطئ، تاکہ اس سے خطا نہ ہو، فیظہر کونہ غیر المعین، اور بعد میں پتا چلے کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا وہ نہیں تھا، فلا یجوز اقتداؤہ، اور اس کی اقتداء درست نہ ہو. فینبغی ان ینوی الامام القائم فی المحراب کائنا من کان، زیادہ وہ نیت کرے کہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، بس ختم ہوگی بات. زید ہے نے بکر ہے نے خالد ہے نے یہ سب تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ قاری جابر پڑھا رہے ہیں کہ قاری وسیم پڑھا رہے ہیں. وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ أَمْرٌ جَازَ اقتداؤُ، اگر اس کے دل میں اس کا کوئی خیال نہیں گزرا کہ وہ زید ہے یا امر ہے تو اس کی اقتداء کیا ہو جائے گی، صحیح ہو. وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ هُوَ أَمْرٌ صَحَّ اقتداؤُ، اور اگر اقتداء کی نیت کی اس جو محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، انہو زید، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ زید ہے جبکہ وہ زید نہیں بلکہ وہ کیا ہے، امر، تب بھی اقتداء صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زید اور امر کی تعین، اس نے تو یہ نیت کی تھی نا کہ بھائی جو بھی ہو، اب سمجھے کو دماغ میں کچھ بھی سمجھے اس سے کچھ فرق پڑتا، لیکن اس نے نیت کس کی ہے کہ بھائی جو بھی نماز پڑھا رہا ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. لأن العبرة لما نوى لا لما رأى، اس لیے کہ لما نوى کا اعتبار ہے، لما رأى کا اعتبار نہیں. جس چیز کی نیت کی اس کا اعتبار ہے، جس چیز کو دیکھا اس کا اعتبار نہیں. وهو قد نوى الاقتداء بالامام، اور اس نے اقتداء بالامام کی نیت کی، بس کیا مسئلہ کیا ہو گیا، ختم. وفي تاتار خانیہ، اور تاتار خانیہ میں من صلى الظہر، کہ اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، ونوى ان هذا ظہر یوم الثلاثاء، اور اس نے نیت کیا کہ یہ ثلاثاء کے دن کی ظہر ہے، فتبین انہ یوم الاربعاء، اور پھر پتہ چلا کہ یہ تو یوم الاربعاء کی ظہر، جاز ظہر، تو اس کی ظہر کیا ہو جائے گی، صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ایام کی تعین کو متعین ضروری ہے نہیں. والغلط فی تعین الوقت لا یضر، اور تعین وقت میں بھی اگر غلطی کرے تب بھی اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں، یعنی اثر کی جگہ ظہر یا ظہر کی جگہ پر اثر. ومثلہ فی الصوم، یہی حال ہے روزے کا بھی. نوا قضا یوم الخمیس، اور اس نے یوم الخمیس کے قضا کی نیت کی، فائدہ علیہ غیرہ، جبکہ اس کے علاوہ ہے، لا یجوز، تو جائز ہوگا نہیں. اس لیے کہ اس پر بھی تفصیل سے کلام پیچھے گزر چکا ہے. ولو نوا قضا ما علیہ من الصوم، اور اگر اس یہ نیت کرتا ہے کہ اس پر جو روزے ہے اس میں سے جو قضا ہے اسی میں سے کوئی بھی ہے، وهو يظن یوم الخمیس، اور وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ یوم الخمیس ہے جبکہ وہ یوم الخمیس کا نہیں بلکہ یوم الاربعاء کا ہے، جاز، تو کیا ہو جائے گا، صحیح. لیکن زبان سے تعین کرنا میں اگر غلطی کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الْاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ هُوَ زَيْدٌ جَازَ فَلَغَتِ التَّسْمِيَةُ. وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ، اور اگر وہ کسی شخص کو امام کو دیکھ رہا ہے، فَنَوَى الْاقْتِدَاءَ بِهَذَا، اور کہے کہ بھئی یہ امام صاحب کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں جو کہ زید ہے، جازا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، جائز. فلغت التسمیۃ، تو یہ زید ہے، یہ لفظ بولا اس نے، ہذا الامام بولا تو متعین ہو گیا. اب زید نہیں ہے کوئی دوسرا بھی ہے تب بھی کیا ہو جائے گا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. وکذا لو کان آخر الصفوف، اور اگر وہ صف کے آخر میں ہو، بحیث لا یری شخصہ، جب اس طور پر کہ اسے وہ امام نظر نہ آئے، فنوى الاقتداء بالامام القائم فی المحراب،
اور اس نے نیت کی کہ محراب میں جو بھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور وہ زید ہے، فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ جَازَ أَيْضًا، جبکہ وہ زید نہیں بلکہ کوئی اور ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ کیوں حاضل امام بولنے کی وجہ سے زید اور عمر میں، لیکن حاضل امام نہ بولے بلکہ ڈائریکٹ نام بولے تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَمِثْلُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَطْءِ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ، تعیین میت کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے۔ فَعِنْدَ الْكَثْرَةِ يَنْوِي الْمَيِّتِ، جب کثرت جماعت ہو تو صرف میت کی نیت کرے۔ الذي يصلى عليه الامام، جس پر امام نماز پڑھ رہا ہے۔ کذا فی فتح القدیر، صاحب فتح القدیر نے اسی طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ وفی الفتاوی العدہ، حسام الدین الشہید کی کتاب ہے فتاوی العدہ، لو قال اقتدیت بهذا الشاب فاذا هو شیخ لم یصح، کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جبکہ وہ نوجوان نہیں، وہ تو بڈھا کھوسٹ ہے، لم یصح اقتداؤہ، تو اس کی اقتداء صحیح ہوگی نہیں۔ ولو قال بهذا الشیخ، اور اگر کہے کہ اس شیخ کے پیچھے میں نماز پڑھتا فاذا هو شاب صح، تو صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو شیخ مبتدا خبر ہے تو وہاں پر بوڑھے پر معمول کریں گے، اور بهذا الشیخ کہا تو اشارہ مشار الیہ ہے، تو اس شیخ کو عالم اور فاضل پر کیا کریں گے؟ محمول کریں گے۔ اندی کی چندی کرنا تو ہمارے فقہا سے کوئی سیکھے۔ فَإِذَا هُوَ شَابُ الصَّحَ لِأَنَّ الشَّابَ يُدْعَى شَيْخًا، اس لیے کہ کبھی کبھی شاب کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، فضیلت الشیخ کہتے ہیں، لِعِلْمِهِ، اس کے علم کی وجہ سے، بخلاف عکسہ، اس کے برخلاف نہیں ہوتا ہے کہ کسی بڈھے کو نوجوان کہا جاتا یا شاب، ایسا کسی کو کہتے، ہاں کسی کو چھڑانے کے لیے کہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ایسا عرف میں ایسا استعمال ہوتا نہیں۔ والاشارۃ ها هنا لا تکفی لانها لم تكن اشارۃ الى الامام بل انما هو اشارۃ الى شاب او شیخ۔ اب سوال پیدا ہو کہ پیچھے تو آپ نے کہا کہ هذا الامام سے کام چل جاتا ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں چلے گا؟ تو کہا کہ آگے شان پٹی کا ہی کرتا ہے، وہ شیخن اور شابن کا لفظ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی وجہ سے جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ کی وجہ سے مسئلے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق آ رہا ہے۔ فتعمل، کہا کہ مزید غور کرنے کی اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اور غور کرتے چلے۔ وعلی ھذا، پھر شروع کر دیا۔ اب فتعمل بولا تو چھٹی کر دینا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہو گیا، اب ختم ہو گیا۔ وعلی ھذا، اسی پر تفریع، لو نوى الصلاۃ علی المیت الذکر، اگر اس نے نیت کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی مذکر پر، فبان انہ انثى، پھر پتہ چلا کہ وہ تو انثى ہے، یا اس کے برعکس ہوا، انثى کی نیت کیا اور مذکر نہیں کیا، لم یصح، تو صحیح ہوگی نہیں۔ ولو ارى حکم ما اذا عین عدد الموت 10، اور میں نے نہیں دیکھا اس چیز کا حکم کہ اگر کسی نے 10 میت کی نیت کی کہ بھئی 10 میت پہ نماز، فبان انہ مکثر، پتہ چلا کہ وہ تو اس سے زیادہ ہے، وینبغی الا یضر الخطا، اور کہا کہ مناسب بھی لگتا ہے کہ اس خطا سے کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے، الا اذا بان انہم اکثر، ہاں مگر یہ کہ وہ زیادہ ہو، لأن فیہ من لم ینوی الصلاۃ علیہ، اگر کم ہے تو ہو جانی چاہیے 10 سے، اور زیادہ ہے تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے اوپر نماز کی نیت ہوئی ہی نہیں، 12 تھے اور اس نے 10، وہو الزائد، اور وہ کیا ہے زائد۔ مسئلۃ لیس لنا من ینوی خلاف ما یؤدی الا علی قول محمد فی الجمعۃ فانها اذا ادرک الامام فی التشہد او فی سجود السہو نواہا جمعۃ ویصلیھا ظہرا عنده۔ ایک اور مسئلہ، اٹپٹا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، اگر کوئی آدمی نیت کرے جس میں نیت کی تعین کیا ہے؟ شرط ہے، خلاف ما یؤدی، تو نیت کچھ کرے اور ادا کچھ کرے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ امام محمد کا ایک قول جمعہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو پائے پھر تشہدی، کہاں پر پایا؟ تشہد یا سجدے سہو میں، تو کہا کہ جب شریک ہو تو جمعہ کی نیت کرے، اور پھر جب اس کے بعد مسبوق بن کر نماز پڑھے تو ظہر کی نماز ادا کرے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نماز میں وہ شریک ہوا، اس کا مطلب اس کو جمعہ ملی نہیں، جب جمعہ نہیں ملی تو کیا پڑھنا پڑے گا اس کو؟ جمعہ، تو ظہر پڑھنا پڑے گا،
تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پڑھے؟ تو کہا کہ جمعہ کی نیت سے شریک ہو اور پھر جب اپنی نماز شروع کرے تو ظہر کی نیت کے ساتھ کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. جبکہ صحیح قول یہ ہے والمذهب المختار انہا یصلیھا جمعۃ، اور مذہب مختار یہ ہے کہ وہ جمعہ ہی ادا کرے گا احناف کے نام. فلا استثناء، لہذا ہمارے یہاں پر ایسا کوئی استثناء نہیں کہ جیسی نیت ویسی ہی نماز پڑھے گا. دونوں میں اختلاف ہمارے یہاں پر کسی جگہ پر بھی پایا جاتا نہیں کہ کچھ نیت سے شروع کرے اور بعد میں انڈر گراؤنڈ نیت کیا کر دے وے، تبدیل کر دے وے. تو کہا کہ انڈر گراؤنڈ تبدیلی یہ چلتی نہیں ہے.